أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن زبردست رحم والے کا اتارا ہوا ہے. اب عزیز کا لفظ اور رحیم کا لفظ کل عرض کیا تھا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بادشاہ جب اپنے قاصد کو کسی جگہ بھیجتا ہے پیغام لے کر، تو اس میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے جس کو نہ کرنے کی ہوتی ہے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے جس کو کرنا ہے. تو یہ جو نہ کرنے کا ہے یہ ایک پاور کو دکھانا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور کرنے کی جو بات ہوتی ہے وہ رحمت کا اثر ہوتا ہے. قرآن پاک میں بھی رب العزت نے کرنے کی باتیں بھی بتلائی ہے، نہ کرنے کی باتیں بھی بتائی. تو یہ دونوں صفت کا اثر ہے. کل ہماری گفتگو جو چل رہی تھی حضرت خالد بن سنان علیہ السلام کے بارے میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کوئی نبی تھا یا نہیں تھا، تھے یا نہیں تھے، یہ بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی نبی نہیں تھے. جیسے کہ ایک روایت میں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ابن مریم سے دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ قریب ہوں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سب سے زیادہ میں قریب ہوں. میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. ایک روایت یہ ہے. دوسری روایت کل میں نے عرض کی تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بوڑھی عورت آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئیے آئیے ہمارے بھائی کی بیٹی، اور پھر فرمایا ان کے لیے چادر بھی بچھائی. فرمایا کہ ان کی قوم نے، یہ اس نبی کی بیٹی ہے جس کو اس کی قوم نے ضائع کر دیا تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نبی تھے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ نبی سے مراد رسول جس کو کوئی مستقل شریعت دی گئی ہو، ایسا کوئی نبی نہیں آیا عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں. باقی نبی تو بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 نبی آئے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور یہ خالد بن سنان علیہ السلام آئے تھے. لیکن خالد بن سنان علیہ السلام وہ عرب کی قوم بنی عبس کے اندر آئے تھے، صرف اسی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے. اور ان کا تذکرہ کل چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک معجزہ دیا تھا کہ جب ان کو پیاس لگتی، پانی کی ضرورت پڑتی تو اپنا سر ایسے جھکا دیتے تھے تو بارش برسنے لگتی تھی. جب تک وہ سر نہ اٹھاتے تھے بارش برستی رہتی. انہوں نے اس آگ کو بجھایا تھا جس آگ کے اندر سے ایک گردن نکلتی تھی، اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بیچ میں وہ آگ پھیلتی تھی. انہی کی دعا سے وہ آگ نکلی اور انہوں نے ہی اس کو ختم کیا تھا. خیر، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ جو قرآن اتارا گیا ہے وہ اس لیے اتارا گیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں ایسی قوم کی طرف جن کے باپ دادا کو ڈرایا نہیں گیا تھا
اس لیے وہ اس سے غافل تھے. دیکھیں بات یہاں سے چلی تھی کہ اس عبارت میں لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، اس میں جو لفظ ما ہے آیا وہ نیگیٹو کے لیے استعمال ہوا ہے یا پازیٹو کے لیے؟ یہ بات ہے. اس لیے مفسرین نے اس میں دونوں باتیں مراد لی ہیں. اور آپ کہیں گے کہ یار کیسے ہو سکتا ہے، نیگیٹو اور پازیٹو دونوں معنی صحیح ہو سکتے ہیں؟ ہاں ہو سکتے ہیں. آپ ایسی قوم کو ڈرائیں گے جن کے بعد کے یعنی قریب کے آبا و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا تھا، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں آیا. اور اس قوم عرب کے اندر بنی عبس میں تو آئے لیکن ان کے اندر کوئی نبی نہیں آیا. تو یہ کہنا صحیح ہے. اور اگر یوں کہیں کہ جن کے آبا و اجداد کو ڈرایا گیا تھا، تو چونکہ آبا و اجداد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی آتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ تو دور کے جو باپ دادا تھے ان کو تو ڈرایا گیا تھا، اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام کو نبوت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی تھی، انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا. اس لیے دونوں معنی صحیح ہے کہ قریبی زمانے کے لوگوں کو تو ڈرانے والا کوئی آیا نہیں، دور کے زمانے والوں کو ڈرایا گیا تھا. اس لیے لیکن ایک بات ہے کہ جب یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ایسی قوم کی طرف، ایسی قوم کو آپ ڈرائیں جن کے باپ دادا کو ڈرایا نہیں گیا تھا، تو اب سوال یہ ہے کہ میرے اور آپ کے نبی تو کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی ہیں. تو پھر ان قوموں کا کیا ہوگا؟ کرسچن میں ان کو تو آئے تھے نبی، یہودی جو لوگ ان میں بھی تو نبی آئے تھے، تو پھر اللہ کے نبی کیا ان کی طرف نہیں بھیجے گئے؟ کہا کہ ان کی طرف بھیجے گئے تھے. اللہ کے نبی کی نبوت عام تھی، لیکن قرآن کی دوسری آیتوں سے پتہ چلتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی جی آپ فرما دو میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں تم سب لوگوں کی طرف، تم سب لوگوں کی طرف. کوئی فرق نہیں کہ صرف عرب کے لیے ہی نبی ہیں. قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے سارے انس و جن کے لیے اللہ کے نبی نبی بنا کر بھیجے گئے. دوسری آیت سے پتہ چل رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اس سے پتہ چل رہا ہے. لہذا یہ بات پکی ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک کے سارے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَهُمْ غَافِلُونَ، ان کے باپ دادا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اس لیے لوگ غفلت میں. امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس مقام کے اوپر یہ بات لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نبیوں کو بھیجتے تھے، جب تک اس نبی کے چلے جانے کے بعد اس نبی کی قوم میں سے کچھ ڈرانے والے، دین کی باتیں سمجھانے والے جب تک رہتے تھے اللہ کسی نبی کو نہیں بھیجتا تھا. جب ان میں غفلت آ جاتی تو پھر اللہ نبی بھیجتا تھا. اب چونکہ یہ عرب قوم غفلت میں آ گئی
غفلت میں تھی اس لیے کہ ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا قریبی زمانے میں، اس لیے لوگ ناواقف ہیں کہ خدا کیا ہوتا ہے، نبی کیا ہوتا ہے، یہ سے بے خبر۔ دیکھو بہت بڑی بیماری ہے غفلت، غفلت بہت بڑی بیماری ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ غفلت کہتے کس کو؟ ایک تو ہے بھول جانا اور ایک ہے غفلت میں پڑ جانا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ الغفلۃ ذہاب المعنی عن النفس، دل سے بات ہی نکل جانا، یہ غفلت ہے۔ اور ایک ہے بھول جانا، نسیان، ذہاب المعنی عن النفس بعد حضورہ، پہلے دماغ میں تھا لیکن پھر چلا گیا، بھئی وہ کام کر دینا، آپ کو یاد ہے، لیکن ارے یار بالکل عین وقت پہ بھول گیا، دماغ میں تو تھا، یہ بھول ہے۔ اور ایک ہے کہ بالکل سرے سے ہی ختم ہو گیا ہے، وہ معنی چلا گیا ہے، وہ بات چلی گئی۔ تو ایک آدمی کو کہا جائے کہ یار تم تو بہت غافل ہو، یا کئی دفعہ کہا، تم کو دیکھو سمجھ میں نہیں آتا، یہ غفلت بہت بڑی بیماری ہے۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ الغفلۃ نوم القوم فلا يعتبر حرکت اللسان، غفلت دل کا سو جانا ہے، زبان حرکت کرتی ہے وہ نہیں چلے گا، دل غافل ہو جاوے آدمی کا، یہ غفلت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کس طرح سے سوتے تھے، کیا فرمایا آپ نے؟ تنام عینای ولا ینام قلبی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا ہے۔ دل کا سو جانا یہ غفلت ہے، دل کا سو جانا یہ غفلت ہے۔ اور صاحب روح البیان نے لکھا ہے کہ غفلت تین چیزوں میں ہوتی ہے۔ علامہ سیوطی نے رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الصغیر کے اندر بھی ایک روایت نقل کی کہ غفلت تین چیزوں میں ہوتی ہے۔ الغفلۃ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے غفلت، اللہ کے ذکر سے غفلت۔ اور دوسری والغفلۃ فیما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس، صبح صادق سے لے کر سورج کے نکلنے تک میں غفلت، یہ دوسری ہے۔ وغفلۃ الرجل عن نفسہ فی الدین، آدمی کا اپنی ذات کے بارے میں غفلت کر دینا، قرضے میں، دین کا لفظ سیوطی میں کچھ اعراب کیا لگایا ہے دین کا، یا دین کے بارے میں اپنے آپ سے غفلت میں پڑ جانا، یہ تین غفلتیں ہوتی ہیں۔ فارسی زبان کے اندر صاحب روح البیان نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جس کا فارسی ترجمہ یہ ہے، یا علی با مردگاں منشی، مردوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ کیا فرمایا؟ یا علی با مردگاں منشی، یہ علی مرداروں کے ساتھ بیٹھا مت کرو۔ پوچھا کہ یہ مردار کون ہے؟ مردگا کیانس، مردے لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا اہل جہلت و غفلت، جہالت والے اور غفلت والے۔ جہالت والوں کے ساتھ مت بیٹھو، ورنہ کیا ہوگا؟ جہالت کا سلوک کیا جائے گا۔ غافلوں کے ساتھ مت بیٹھو ورنہ خود غافل ہو جاؤ گے۔ وہ آدمی جس کے ساتھ، اسی کے ساتھ بیٹھے گا جس سے کچھ مناسبت ہوگی۔ کسی آدمی نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ ایک کوا بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بازو میں باز بھی بیٹھا ہوا ہے، تو سوچا کہ یار ان دونوں میں تو بڑی دشمنی ہوتی ہے، یہ دونوں ساتھ کیوں بیٹھے؟ تو اس نے پتھر مار کے اڑایا تو دیکھا دونوں لنگڑے تھے، دونوں لنگڑے تھے۔ تو کسی مناسبت سے جمع ہوتے ہیں،
تو تعلق ہوتا ہے وہیں پہ آدمی جڑتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ با مردگاں منشی، مردوں کے ساتھ مت بیٹھو. پوچھا کہ مردے کون؟ فرمایا کہ جہالت والے اور غفلت والے. غفلت والے بیٹھے ہیں، ادھر نماز کے ٹائم ہو گئے، اذان ہو گئی، باتیں چل رہی ہے. اب وہ باتوں میں یہ جو بیٹھا ہے وہ بھی اسی میں گم ہو جائے گا، اس کی بھی نماز چلی جائے گی. ہوگا کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے. ٹیلی ویژن، ٹی وی چل رہا ہے تو ٹی وی کیا ہے؟ غفلت کی چیز نہیں ہے. غفلت ہے کہ نہیں؟ اس میں پوری غفلت پڑی ہوئی ہے کہ نہیں؟ اب اس کے ساتھ جو بیٹھا وہ بھی غفلت میں ہی رہے گا. بعض علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ غافل دو قسم کے ہوتے ہیں. غافل دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ جو دین سے غافل ہو، پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح علم عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ دے. میرے بھائیوں، دین سے غافل ہونا، یہ سوچ لو کہ موت ہے، ایک قسم کی موت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 60 70 یا 100 ایئرس تک کی جو زندگی ہے، اس کے بعد اگر کوئی چیز تمہیں کامیاب کر سکتی ہے تو کیا ہے؟ بتاؤ کیا ہے؟ دین. جتنا دین آپ کے اندر ہوگا اتنے کامیاب. اور دین کا علم، عمل، یہ ساری چیزیں دین میں آتی ہیں. ہم علم کو اگر دین میں سے نہیں سمجھیں گے تو قرآن کا پہلا لفظ اقرا ہے، پڑھو، تو علم بھی دین میں ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے تو علماء ہی ڈرتے ہیں. تو ایک آدمی ہے دین سے بے غافل، یہ تو بہت بری بات ہے. کیونکہ مرنے کے بعد قبر میں جو سوال ہوں گے، اس میں جو نجات کا معاملہ ہوگا، اللہ کے سامنے جو پیشی ہوگی، حساب کتاب ہوگا، یہ ساری چیزیں دین کے اعتبار سے فیصلے ہوں گے. تو ایک تو ہے آدمی کا دین سے غافل ہونا، دین کے کاموں سے غافل ہونا، اور دوسرا اپنی اصلاح سے بے خبر. اپنی اصلاح سے بے خبر. ہمارے اندر ایک روحانی بیماری، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں. ہم ایک گناہ میں مبتلا ہے، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے. ایک آدمی کو یہ پتہ ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہے تو اس کا علاج کرائے گا، لیکن ایک آدمی تکلیف کو تکلیف ہی نہیں سمجھتا، برائی کو برائی نہیں سمجھتا، تو وہ کہاں پھر اصلاح کرائے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں گے جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا تھا، اسی سے وہ لوگ غفلت میں تھے، بس وہ لوگ غافل تھے. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون. ان میں سے اکثر لوگوں پر تقدیری بات ثابت ہو چکی ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ لوگ مکہ والے جو تھے، کہا ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جن پر تقدیری بات ثابت ہو چکی ہے. ابھی تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ تقدیری بات کیا ہے. دوسری بات یہ سمجھنا ہے کہ یہ مسئلہ کہ جب ان میں سے اکثر لوگوں کے لیے جہنم جب طے ہے تو پھر بندے کا قصور کیا ہے کہ اس کی پکڑ ہو رہی ہے. جب ایک آدمی کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ فیل، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ بک رکھ دے گا کہ جب میں تو پاس نہیں ہونے والا ہے.
لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ پاس ہونے کی کوشش کرے اور لکھے تو وہ کہہ سکتا ہے میں نے لکھا ہے پھر بھی مجھے فیل کیا ہے. کوئی استاد اپنے ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو یوں کہہ دے کہ تو فیل ہے تو وہ بک نہیں رکھ دیتا ہے, وہ محنت کرتا ہے. کیوں محنت کرتا ہے؟ کرے اس نے استاد نے کہا ہے تو کیا ہو گیا. اللہ رب العزت نے ہمیں عقل دی ہے, اس عقل کو کام میں لا کر خدا کے احکام کو پورا کرنا ہے. خیر سنیے بات کہ اللہ تعالیٰ کی وہ بات کیا ہے جو ثابت ہو چکی ہے, وہ کیا بات ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تو اس نے ایک چیلنج پھینکا تھا. کیا چیلنج پھینکا تھا؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, میں سارے انسانوں کو ورغلاؤں گا ضرور بھی ضرور. شیطان نے کہا تھا مگر تیرے جو مخلص بندے, خالص خاص بندے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے چیلنج کے مقابلے میں جواب دیا تھا, لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ, میں جہنم کو ضرور بھی ضرور بھر دوں گا تجھ سے اور جو تیرے نقش قدم پہ چلے گا اس سے. یہ اللہ کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے کہ میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیروکار سے بھر دوں گا. 21ویں پارے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اگر ہم چاہیں تو ہر انسان کو ہدایت دے دیں, لیکن ہماری طرف سے بات ثابت ہو چکی, ہم کہہ چکے ہیں کہ میں جنات و انسانوں سے جہنم کو بھروں گا. کا یہ بات ہے اللہ کی کہ یہ جو جن کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھیجے گئے, اللہ کے نبی کے سب سے پہلے مخاطب عرب تھے, کہیں ان میں سے اکثر کے اوپر بات پکی ہو چکی ہے, اس لیے اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مطلب تو یہ ہے جو قرآن کی آیت میں نے بتلائی کہ جہنم کے بھرنے کا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ کروں گا, وعید بتلائی ہے, وہ ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم میں ایک بات ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا, یہ جنت میں جائے گا, یہ ایسا, یہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہے. تو یہ ہے کہ ثابت ہو چکا. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کے سامنے بہت ساری دلیلیں بیان کی گئی, آیات و بینات توحید کے دلائل آ گئے, انہوں نے سنے بھی لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لا رہے. تو اس کا یہ مطلب کہ کیا ان دلیلوں سے بھی آگے کوئی دلیل چاہیے؟ تو آگے کی دلیل تو ہوئی کہ خدا کو دیکھ لیں, فرشتوں کو دیکھ لیں. دیکھنے کے بعد ایمان لانے کا تو کوئی فائدہ نہیں. ایمان بالغیب کا اعتبار ہے, بغیر دیکھے ایمان لانے کا اعتبار ہے, وہ تو ہونے والا نہیں. اس لیے اکثر ایمان یہ لوگ نہیں لائیں گے. اچھا, ابھی آگے کا بیک گراؤنڈ میں بات میں سمجھاتا ہوں, لیکن ایک بات یاد رکھو کہ جب ان کے اوپر بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ جہنم میں جانے والے ہیں تو ان کا کیا کچھ ہے؟ اس کا جواب ایک تو مولانا عبد الماجد دریابادی نے بیان کیا ہے, لکھا ہے کہ ایک ماہر ڈاکٹر ہے, اس ڈاکٹر نے اپنے پیشنٹ کا علاج کیا, وہ پیشنٹ کا علاج کرتا رہتا ہے لیکن وہ پیشنٹ کوئی پرہیز نہیں کرتا, نہ دوائی کھاتا ہے نہ پرہیز کرتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ مر جائے گا,
ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ یہ تو مر جائے گا. تو آپ بتاؤ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ڈاکٹر نے مار ڈالا اس کو؟ کیوں مرا؟ وہ اپنے کرتوت سے مرا. نہ دوائی کھائی اس نے، نہ اس نے پرہیز کیا، تو اس کا قصور ہے. تو اگر کوئی بندہ خدا کی نافرمانی کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بھیجے تو یہ تو اس کا قصور تھا. اس مقام کے اوپر علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ نے بڑی قیمتی بات بتائی کہ دیکھو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کو ایسی قوم کو ڈرانا ہے جن کے باپ دادا کو کوئی ڈرانے والا آیا نہیں تھا. علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو بہت کٹھن کام سونپا گیا ہے. یہ جو کام سونپا گیا بہت کٹھن کام تھا، اس لیے کہ بھائی کوئی آدمی پہلے سے کچھ جانتا ہو، علم رکھتا ہو، ہوشیار ہو، کچھ سمجھایا گیا ہو، اس کو سمجھانا تو آسان ہے. لیکن ان کے پاس تو صدیوں سے کوئی جگانے والا آیا نہیں. عربوں کے پاس جگانے والا کوئی نہیں آیا. وہ جاہل اور غافل قوم جنہیں نہ خدا کی خبر تھی نہ آخرت کی خبر تھی، نہ ماضی کے واقعات ان کو معلوم تھے کہ عاد کے ساتھ کیا ہوا، سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، یہ بھی ان کو خبر نہیں تھی. تو ماضی کی کوئی بات ہوتی تو اسے عبرت پکڑتے، اور فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، مرنے کے بعد خدا کے پاس جانا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا، قبر میں جانے کے بعد حساب ہوگا، اللہ تعالیٰ من ربک ما دینک من نبیک کا پوچھے گا اللہ کا فرشتہ، یہ باتیں بھی ان کو تو معلوم نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم پہلے کیا تھے اور ہمارا آخر میں کیا ہونے والا ہے، نہ ہمارا بگننگ کا پتہ نہ اینڈنگ کا پتہ، رائٹ کیا ہے رانگ کیا ہے اس کا ان کو پتہ نہیں. پھر ایک لمبا زمانہ جہالت کے ساتھ گزر چکا ہے. ایسی قوم کو غفلت کے اندھیروں سے نکالنا اور رشد و ہدایت کی صاف سڑک کے اوپر لانا، یہ کوئی معمولی اور آسان کام نہیں تھا جو اللہ کے نبی کو سونپا گیا ایسی قوم کے ساتھ. لیکن میرے بھائی ایک بات یاد رکھیں، ہم لوگ کبھی کبھی عربوں کی برائی میں بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے. یہ تو ان کی ایک ذاتی جو ایک بات تھی وہ کہی گئی. بعض باتیں ایسی کہہ دی جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العرب لثلاث، تم عربوں سے محبت کرو 3 وجہ سے. لانی عربی، میں عربی ہوں، والقرآن عربی، قرآن عربی میں ہے، ولغت اہل الجنت عربی او عربیت، جنت والوں کی زبان عربی ہوگی، اس لیے عربوں سے محبت کرو. وہ تھے اس زمانے میں، جو تھا وہ تھا. اب ایمان آ گیا، ہمیں محبت کرنا ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے. خیر، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری قوت کے ساتھ اور زور شور کے ساتھ ان لوگوں کو غفلت سے نکالیں گے. لیکن کچھ لوگ تو ایسے ملیں گے اور ضرور ملیں گے. کسی بھی قوم میں جاؤ 100% لوگ سیم نہیں ہوتے، کچھ تو ٹیڑھے ہوتے ہی ہیں. تو کہا کہ ان میں بھی کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جو شیطان کے اثرات سے متاثر ہو گئے ہوں گے، شیطان ان کے اوپر غالب آ گیا ہوگا. اب جب شیطان سے ایک مرتبہ تعلق ہو جاتا ہے پھر اس کو نہ نصیحت کام کرتی ہے، کیونکہ وہ نصیحت پر کان سننے کے لیے، وہ کان لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. شیطان جب پوری طرح مسلط ہو جاتا ہے تو کیا کرے گا شیطان؟ ان کی برائیوں کو بھی اچھائی بتلائے گا. اسی لیے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب تبلیغ کی جماعت کے لیے جب جاتے ہیں گشت میں، تو کچھ لوگ تو بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ ہاں یار بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یار ارے اپنا کرو یار، تم ایسا کرتے ہو تو اس سے بہتر ہے کہ انٹرنیٹ پہ ہی دعوت کا کام کرتے رہو، اس کا کام کرتے. جو نہ ماننے والا وہ 1000 دلیلیں لاتا ہے
اب اس کے ساتھ دلیل سے کام نہیں چلتا، اس لیے کہ یہ شیطان کا اس کے اوپر غلبہ ہو گیا، اور جب جس پر شیطان غالب آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جو میرے ذکر سے دور رہے گا اس کا شیطان دوست بنا دوں گا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو آدمی اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا تو ہم اس کے ساتھ شیطان کو دوست بنا دیں گے۔ اب شیطان کیا کرے گا، فیوچر کے اچھے اچھے خواب دکھائے گا، اس کو برائیوں کو بھی اچھائی بتلائے گا، اور ماضی میں جو غلط کیا ہے اس کو بھی کہے گا کہ تو ہی صحیح ہے۔ اب آپ بتاؤ کہ ایسے آدمی کی اصلاح کیسے ہو سکتی، کیسے ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ اور ایک بات دوسری ہے کہ شیطان نے تو پہلے سے چیلنج پھینکا ہے کہ میں ان کو تو گمراہ کر کے رہوں گا، ان کی وجہ سے میں جنت سے نکلا ہوں تو آدم کی اولاد کو بھی میں جنت میں جانے نہیں دوں گا، اور اللہ نے بھی یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جو تیرا مانے گا وہ جائے گا سیدھا جہنم، یہ اللہ کا بھی فیصلہ ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے علم میں تو بات یہ تھی کہ فلاں قوم کے فلاں فلاں افراد اپنی بدتمیزی اور لاپرواہی کی وجہ سے اور شیطان کی اغوا میں پھنس کر عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ جب ایسا ہو چکا ہے، چاروں طرف سے اندھیرے میں ہے، تب اس کے اجالے میں آنے کی کوئی شکیتا نہیں ہے۔ اس کو کوئی ایک آدمی ہے سورج کے سامنے رہتے ہوئے چاروں طرف سے دروازہ بند کر کے بیٹھ جاوے اور کہے کہ یار میرے گھر میں تو اجالا نہیں آتا ہے، تو کیسے آئے گا، وہ تو سب بند کر کے بیٹھا ہے۔ اگر تم کو اجالا چاہیے تو کھڑکی کھولنی پڑے گی، اس کے بغیر تو آنے والا نہیں۔ اسی طرح سے ان لوگوں کے دل گمراہی میں ایسے پھنستے پھنستے ایسے بند ہو گئے کہ خدا نے تالا لگا دیا کہ اب ان کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جب بیمار ہوتا ہے نا، صاحب بسترے کے پر ایسا پڑا ہے، نوجوان ہے، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ حرکت مت کرنا، ہلنا ملنا مت، تو وہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یار ایسے مت پڑے رہنا، ہاتھ کو ہلاتے رہنا، ورنہ ہاتھ ایسے تیرے جام ہو جائیں گے کہ کام کرنا بند کر دیں گے۔ تو کسی عضو کو آدمی جب استعمال نہیں کرتا، کام میں نہیں لاتا، تو وہ عضو بیکار ہو جاتا ہے۔ تو ان کے دل بھی اس طرح کے ہو گئے بیکار۔ اب ان دلوں کے اندر ہدایت کی بات کیسے جائے گی، کیسے جائے گی؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد حق القول علی اکثرہم، ان میں سے اکثر لوگوں پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے، جیسے کہ ابو جہل، ابو لہب، ابی بن خلف، عتبہ، شیبہ، یہ وغیرہ یہ لوگ تھے کہ اللہ پہلے سے جانتا تھا۔ دیکھو ایک استاد ہے، اپنے اسٹوڈنٹ 20 اسٹوڈنٹ ہے، استاد نے حساب کر کے رکھا ہے اس میں سے 5 تو فیل ہی ہے، اس میں سے 5 تو فیل ہی، کیوں؟ استاد جانتا ہے کہ یہ کیا لکھے گا۔ ارے بھائی، جو بچہ الف با تا سا نہ لکھ سکتا ہو، اس کو اگر کسی چیز کا مضمون لکھنے کو کہا جائے تو وہ کہاں پاس ہو سکتا ہے؟ تو استاد نے 20 میں سے دیکھا کہ 15 تو اچھی طرح لکھتے ہیں اور یہ 5 تو ایسے کہ الفابیٹ نہیں لکھ سکتے، تو استاد نے لکھ رکھا ہے اپنے دماغ میں کہ 15 پاس ہوں گے، 5 فیل ہیں، کیونکہ وہ ایبیلٹی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت بھی بندے کی ایبیلٹی اور بندے کی ساری باتوں کو جانتا ہے کہ یہ کیا کرنے والا ہے۔ اللہ نے اپنی حکمت سے کیا ہے، اس لیے کیا فرمایا لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر کے اوپر اللہ کی جو بات ہے وہ ثابت ہو چکی ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد دلوں پہ جو مہر لگائی ہے، قرآن مجید میں کئی آیتوں سے بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے کسی کو گمراہ نہیں کرتے، بلکہ جو اللہ کے رحمان، اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کو موقع تو دیا جاتا ہے، لیکن وہ واپس نہیں آتا تو پھر شیطان کو اس کا شریک کر دیا جاتا ہے کہ جا تو شیطان کا دوست ہو گیا، اب شیطان جیسا گھماتا ہے ایسا گھومتا رہتا ہے۔ مزید گفتگو انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو راسخ فرمائے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق